بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل سٹی آف دا ٹروتھ کو سبسکرائب اور لائک کریں تاکہ آپ اصل حقائق سے آگاہ ہو سکیں اور ہم آپ کے لیے مزید اچھی ویڈیوز لے کر آئیں، اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کریں تاکہ ہم اپنی غلطیوں کی اصلاح کرتے رہیں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم نے اپنے پچھلے پارٹ تخلیق کائنات میں بتایا تھا، یہی انسان کا اصل امتحان ہے۔ جیسا کہ فرمایا، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں کائنات کی بادشاہی ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا کہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، اور وہ ہر چیز پر غالب بھی ہے، بخش دینے والا بھی۔ مزید فرمایا، کیا انسان پر زمانہ سے ایک وقت ایسا نہیں آیا جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا؟ ہم نے انسان کو مخلوط نطفہ سے تخلیق کیا تاکہ اسے آزمائیں، پھر اسے سننے دیکھنے والا بنا دیا۔ ہم نے یقیناً اسے راہ دکھلا دی، اب خواہ وہ شکر گزار رہے یا ناشکرہ بن جائے۔ لہٰذا یہ انسان کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنی عقل سلیم اور فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے عظیم خالق اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کر اس کی حقیقی عبادت کرے، اس کے آگے سر تسلیم خم کرے اور اس خوبصورت دنیا میں سکون اور اطمینان کی زندگی بسر کرے، اور اس دنیا اور کائنات کے جو اصل حقائق ہیں ان کو تسلیم کر کے اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے، یا پھر اپنی غلط خواہشات نفس کی خاطر شیطان کے پیچھے لگ کر عقل سلیم اور فطرت کی آوازوں کو پس پس ڈال کر اپنے عظیم خالق اللہ جس نے زندگی کی ہر نعمت سے نوازا، اس کا ناشکرہ بندہ بن کر اس کی حقیقی عبادت سے رخ پھیر لے، اور اس دنیا میں بے سکونی، پریشان حال اور غمزدہ زندگی بسر کرے، اور ضد اور حد دھرمی کی وجہ سے اس دنیا اور کائنات کے اصل حقائق جو سورج کی تیز روشنی سے بھی زیادہ واضح ہیں کو تسلیم کرنے کی بجائے اپنے غلط نظریات پر اڑا رہے۔ یہی ہماری زندگی کا اصل امتحان ہے۔ ہم اس دنیا میں صرف کھیل تماشے کے لیے نہیں آئے، ہم میں سے ہر ایک کی زندگی کا یہاں امتحان ہو رہا ہے، پھر جس کا جو نتیجہ نکلا وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ خالق کائنات نے یہ وسیع و عریض کائنات اور یہ خوبصورت دنیا ایسے ہی کھیل تماشے کے لیے نہیں بنائی، جیسا کہ اللہ نے اپنی کتاب میں فرمایا، ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے کھیلتے ہوئے تخلیق نہیں کیا، بلکہ ہم نے انہیں حق کے ساتھ ہی تخلیق کیا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ حقائق کو نہیں جانتے۔ ہم میں سے اکثر لوگ کیوں نہیں اصل حقائق کو جانتے؟ کیونکہ ہم میں سے بہتوں کی آنکھوں پر ضد اور حد دھرمی کی پٹی باندھی ہوئی ہے، یا کوئی اپنی خواہشات نفس کو ہی پورا کرنے میں لگا ہوا ہے کہ اس نے کبھی زندگی کی حقیقت کو جاننے کی کوشش ہی نہیں کی، یا کوئی دنیا کمانے میں اتنا زیادہ مصروف ہے کہ اسے اپنی عقل سلیم اور فطرت کی آواز سنائی ہی نہیں دیتی، یا پھر کوئی آنکھیں بند کر کے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے آباء و اجداد کی اندھی پیروی میں لگا ہوا ہے، یا پھر ہم میں سے ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو اپنی عقل اور شعور استعمال کرنے کی بجائے کسی نے جو کہہ دیا بغیر سوچے سمجھے اسے مان لیا۔ حالانکہ ہمارے خالق اللہ نے ہم میں سے ہر کسی کو عقل اور شعور سے نوازا ہے، اور اللہ کی اپنی کتاب میں بار بار انسان کو اپنی عقل استعمال کر کے حقائق تک پہنچنے کی ہدایات اور تلقین کی گئی ہے، اور یہاں تک فرمایا کہ عقل استعمال نہ کرنے والے جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں، جیسا کہ فرمایا، یقیناً اللہ کے ہاں بدترین قسم کے جانور لوگ بہرے گونگے ہیں جو عقل سے کچھ کام نہیں لیتے، بہرے اس لیے کہ حق کی آواز کو سن کر بھی نہیں سمجھتے، اور گونگے اس لیے کہ کسی کی اندھی پیروی میں حق واضح ہونے کے باوجود کچھ نہیں بولتے۔ ہمیں اپنی عقلوں کو صحیح استعمال میں لا کر اپنی زندگیوں کی حقیقت کو پہچاننا ہوگا۔ آنکھیں بند کر کے بیکار زندگی بسر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے نہ تو ہماری یہ دنیا کی زندگی پرسکون گزرے گی، اور نہ ہی پھر اس دنیا کی زندگی کا جو اگلی زندگی میں نتیجہ نکلے گا وہ ٹھیک ہوگا، وہ بھی تباہن ہوگا۔ آج کل جدید دور میں ہم اتنا کچھ دیکھتے ہیں، سنتے اور پڑھتے ہیں،
لیکن حقائق تک نہیں پہنچ پائے۔ اس قدر ہم اپنی زندگی کے حقیقی مقصد سے دور ہو چکے ہیں۔ اس کائنات کے خالق اللہ تعالیٰ کے انسانیت کے طرف بھیجے گئے نمائندے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ہمیں یہ بات بتائی کہ قاری کثرت سے ہوں گے اور فقہا کم ہوں گے۔ قاری پڑھنے والے کو کہتے ہیں جو کہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور فقہا عربی زبان میں کہتے ہیں کسی بات کو اچھی طرح سمجھ لینا، کسی بات کو سمجھنے کی وہ کیفیت ہوتی ہے جس میں انسان کی نواگاہیں صرف ظاہر کو نہ دیکھ رہی ہوں بلکہ معاملے کی تہ تک پہنچے اور اصل حقیقت کا ادراک کریں۔ ہماری حالت آج کل یہی ہے کہ ہم صرف پڑھتے ہیں، حقائق کو سمجھتے بھولتے نہیں، جس کی وجہ سے ہم اپنے مقصد حیات کو ہی بھول چکے ہیں اور ہماری زندگیوں میں امن و سلامتی نہیں رہی۔ حالانکہ دور جدید کی ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں، لہٰذا اگر ہم اپنی زندگیوں میں امن اور سلامتی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی عقلوں کے دروازے کھولنے ہوں گے اور اپنی زندگی کی حقیقت کو پانا ہوگا، تاکہ جب ہم زندگی کا امتحان دینے کے بعد اس امتحان کا نتیجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے عظیم بادشاہ خالق اللہ رب العالمین سے ملیں تو ہمارا رب ہم سے کہے، اے اطمینان پانے والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل، تو اس سے راضی اور وہ تجھ سے راضی، تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ہمارے چینل سٹی آف دا ٹروتھ کو سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے تاکہ اس پرفتن دور میں حق کے پیغام کو مزید آگے سے آگے پہنچایا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔